تکفیریت کافر کافر کب ختم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بالکل اسی انداز سے سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک میری اولاد میں سے لا تذهب الدنیا، اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، نہیں جائے گی کہیں بھی جب تک میری اولاد میں سے میرا ایک بیٹا یواتی اسمہ اسمی، جس کا نام میرا نام ہم نام ہوگا، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو ایک طرف سے تو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا کہ ایک ہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، دوسری طرف یہ کہ جب امام مہدی آئیں گے تو پوری کائنات پھر بھی ہمیں جمع ہونا ہے۔ تو آج اس دور کے اندر ہمیں بھٹکنے کی، تفرقوں میں بٹنے کی ضرورت کیا پڑی؟ بالکل اسی انداز سے اختلافات تو انسان کی ورثہ ہے، انسان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، یہ ان کی فطرت میں شامل ہیں۔ البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم اختلاف کو اختلاف کی جگہ ہی رکھ کے اختلاف کو جھگڑے کا سبب نہ بنائیں۔ سبحان اللہ۔ اب ملک پاکستان کے اندر اگر میں بتاتا چلوں کہ چند دنوں کے اندر جہاں علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارا پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں کرم ایجنسی کے اندر، بلوچستان کے اندر، پھر خصوصاً پڑا چنار کے اندر ہم پشتون ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے اور یہ زمانے سے ہوتا ہوا چل رہا ہے کہ ہم نے فرقہ واریت، اور پھر ہمارے بزرگ، میں خود دیوبندی ہوں، ہمارے بزرگ یہی فرمایا کرتے ہیں کہ اس فرقہ واریت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے امام اور مولانا صاحب کی بات کو حرف آخر سمجھا ہے، ہم نے آگے پیچھے دیکھا نہیں ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اور ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے۔ میں اکثر اس پہ بات کرتا رہتا ہوں، وہاں پر یہ ایک طرف سے بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ تسنن سے پوچھیں کہ بھئی ان کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ اگر جان کی امان پاؤں، ایک بڑا معصومانہ سوال، چونکہ آپ نے آن ایئر لائیو بولا کہ میں دیوبندی مکاتب فکر سے میرا تعلق ہے، لیکن جب آ رہے تھے آپ کا، جب یہ ہمارے ہاں سے دعوت نامہ ہر جگہ پبلک ہوا، تو مجھے غالباً آپ کے لیے کہا گیا کہ صاحب اہل تشیع ہو چکے ہیں۔ نہیں، یہ تو بالکل سیدھی سادی سی بات ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت تشیع ہے یا شیعت ہے تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ ان کان حب اہل بیت رفضاً فلیشہد حدیث ثقلانی انی رافضی۔ الحمدللہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار، چاہے وہ ازواج مطہرات ہو جو حرم مصطفیٰ ہے، بالکل اس انداز سے صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا ثمرہ ہے، سبحان اللہ، ان کو بری انداز سے، بری نظر سے دیکھنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محنت کو برا دیکھنا ہے۔ اور بالکل اسی انداز سے جو سب سے بلند و بالا نسبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، ان سے بھی ہمیں عقیدت ہے۔ البتہ بادل ناخواستہ میں ذکر کرتا چلوں کہ اس دور کے اندر ہم نے اہل بیت کو کسی خاص فرقے کے ساتھ خاص کر دیا، اس لیے کہ اہل بیت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ یعنی جو بھی صاحب ایمان ہے، جو اسی عظیم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، اہل بیت، ان سب سے پیار کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے احترام رکھتے ہیں۔ یہ جو پلر شخصیات ہیں، یہ دین کے پلر ہیں سارے، ہم ان کی شان بتانے میں ڈنڈیاں تو نہیں مارتے؟ تو میں اگر ایک بات کر دوں تو کمی بیشی معافی فرمائیے گا۔ یہ معاشرے کے اندر ایک جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک سفید ریش نے میرے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے، اس کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک بندے کو تجسس ہوتا ہے، میں نے ان سے پوچھ لیا، نماز کے بعد فارغ ہوئے بیٹھ کے میں نے کہا کہ میں نے بولا چاچا ویسے ایک بات پوچھوں کہ آپ کب سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب 2 سال ہو گئے۔ تو میں بھی حیران ہو گیا کہ بھئی 2 سال تک آپ، یعنی پچھلے تقریباً آپ کی 60 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی میں آپ نے مسلسل ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے، اور آج ہاتھ کھول کے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے بولا مجھے 2 الفاظ میں جواب دے، کہنے لگے کہ بھئی یہاں میں نے محبت دیکھی اہل بیت علیہ السلام سے، یہاں میں نے کمیاں بیشیاں دیکھی۔ پھر میں نے ان کو اپنے انداز سے سمجھایا، میں نے بولا دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت یہ ہر کوئی کرتا ہے، اہل بیت سے کوئی بغض رکھتا ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے، اور نظر تب آتا ہے کہ بھئی
ان کی ذکر کرتے وقت ہمارے چہرے ذرا اگر بگڑ جائے نا تو پھر اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو قریب کریں، دور نہ کریں۔ اب میرے بارے میں جب آپ لوگوں کو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اور مجھے کہا گیا کہ شاہ صاحب کے آگے صحابہ کا ذکر چھیڑیے گا ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ نہ تم آپ مجھے بتائیں میں کس صحابی کا ذکر کروں؟ چلیں سبحان اللہ۔ آگے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے، حرم مصطفیٰ ہے، ان سے تو ہم پھر سادات خصوصاً ان سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو افضلیت کے مسئلے ہوتے ہیں نا، اس میں اما عائشہ کا سیدہ کائنات کے لیے جو فتویٰ سبحان ہے اللہ، یہ دیکھیں وہ بتائیں فرماتی ہے کہ کیا بات ہے، ما رأیت احدا افضل غیر ابیہا، کہ میں نے سیدہ کائنات سے افضل ان کے بابا کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ دیکھیں ایسی امی عائشہ کو جو ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بات کسی کے لیے سنیں وہ سچ ثابت ہو۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، شاہ صاحب بڑی بہترین گفتگو کر رہے ہیں۔ سیالوی صاحب، آج کا دن ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے؟ شہادتیں خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ساجد حسین صاحب، آج کے دن کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، یعنی 17 رمضان المبارک کا دن گزرا جی، ایک تو 17 رمضان المبارک اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مارکہ ہوا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں اور یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، اور اسی 17 رمضان المبارک کو ام المومنین اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ مفتیہ اور محدثہ جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ اور قربان جائیں، امہات المؤمنین یا ام المومنین، یہ ٹائٹل اور یہ اعزاز اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا، اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہیں، میں نے کلام الرحمن کی یہ آیت پڑھی ہے، محدثین کرام اور مفسرین کرام نے اسی آیت بینات کے تحت بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا، میں صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی میں عنہا قطع کلامی حضور کے لیے کی معذرت، آپ نے کہا کہ حضور کی جو زوجات ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت۔ کیا اس پہ امت کا اجماع ہے یا یہ صرف سیالوی صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے نا، ٹھیک ہے۔ میں اپنے کوئی گھر سے تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ اچھا، مجھے وہ ایک حدیث یاد آئی نا، وہ غالباً ام سلمہ کہتی ہے کہ حضور میں، تو آپ نے کہا نہیں یہ میرے اہل بیت، آپ بھی نہیں ہیں۔ نہیں، دیکھیں میں عرض کروں، یہاں کوئی ضعیف روایت نہیں مانی جائے گی، من گھڑت کوئی حوالہ نہیں قابل قبول ہوگا، میں وہی عرض کروں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے وہ عمومی طور پر سرکار نے وہ جو چادر میں لیا تھا، میں پھر آتا ہوں جی، اور سرکار نے فرمایا کہ ہا اولائے اہل بیتی، کہ یہ میری اہل بیت ہے، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور باقی جو ہے وہ، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے قرآن کی آیت کو دیکھنا ہے، اور سرکار کا یہ فرمان بھی برحق ہے، اور یہ تو پنجتن پاک ہیں جن پہ ہماری عظمتیں اور ہماری نسلیں قربان ہوں نشان تھی۔ تو میری بات کو آپ مکمل ہونے دیں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سارے اعزازات ہیں ساجد حسین صاحب، کیونکہ آپ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کیا، ان کے بعد سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ امت پر آپ کا یہ بھی احسان ہے کہ آپ نے امت کو بتایا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا چلنا رسول اللہ کا چلنا ہے، آپ کا کلام کرنا رسول اللہ کا کلام کرنا ہے۔
جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے جناب مولا علی شیر خدا کی فضیلت کے حوالے سے اور دیگر اہل بیت کے افراد ان کی فضیلت کے حوالے سے جو احادیث روایت کی ہے وہ جناب سیدہ اماں عائشہ نے کی ہے. آپ نے بتایا کہ مولا علی شیر خدا کی یہ فضیلت ہے, آپ نے فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ کی یہ فضیلت ہے, آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین کی یہ فضیلت ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا بہت بڑا امت پر احسان ہے, اور سب سے بڑھ کر اعزاز کی بات یہ ہے جناب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل امین حاضر تھے تو سرکار کلام فرما رہے ہیں. تو اماں عائشہ نے پوچھا کہ آپ کلام فرما رہے ہیں, آپ سرگوشی فرما رہے ہیں, کس سے فرما رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ حاضر جبریل ہیں, اور فرمایا کہ یقرئ کی سلام, یہ آپ کو سلام دے رہے ہیں. جناب اماں عائشہ صدیقہ نے پلٹ کر کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا بھی جبریل امین کو سلام ہو. اور یہاں دیکھیں سرکار کی کتنی محبت تھی جناب اماں عائشہ صدیقہ سے. آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار نے ظہری وصال فرمایا فی بیتی, اس وقت میرے گھر میں تھے, وفی یومی, اس دن میرا دن تھا, سبحان اللہ, اور فرمایا کہ وبین سحری, اس دن جو ہے جب سرکار کا وصال ہوا, وسحری و نہری, میری گود میں سر انور تھا حضور کا, اور سرکار کا سر انور جناب اماں عائشہ کی گود میں ہو, اور اس وقت حضور ظہری وصال فرما جائیں, اس سے بڑھ کر ساجد حسین صاحب اور اعزاز کی کیا بات ہو. بہت بہت مولا علی کے فضائل پر اور بی بی عائشہ صدیقہ فضائل پر. جس طرح آپ ماشاءاللہ دونوں صاحبان نے عرض کیا, اور بڑی اچھے انداز سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ نبی کی جو ازواج مطہرات ہے یہ پوری کائنات کی مائیں ہیں. جی قرآن کریم کے صاف حکم ہے, اور پھر حضور علیہ السلام کی یہ ازواج مطہرات کی یہ ہے کہ یہ پوری امت کی ماں ہے, اس سے ہر قسم کے تعلقات جی حضور علیہ السلام کے بعد بھی امت کے لیے حرام ہے, جیسے ازدواج کی حالت سے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات رہی ہے. سیلوی صاحب نے بات کی نا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں, آپ نے پھر ایک تذکرہ کیا کہ بعض احادیث ضعیف فلانا ڈنگانا. ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں بالکل ایسے ہی کہ جب حضور علیہ السلام نے چادر تطہیر کو, ہم میں سب سے بڑی کمیاں یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے. بے شک اسی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین کوئی بھی زوجہ مطہرہ ہو, ان کی سگی ماں بھی ان سے افضل نہیں ہو سکتی ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی نسبت کی بدولت یہ اپنی ماں سے بھی بہتر ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لستن کاحد من النساء, یعنی آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. حضور علیہ السلام کی نکاح میں آنے کے بعد آپ لوگوں کی ایک الگ حیات ہو گئی ہے, ایک الگ جو ہے نا صفات آ گئے. جی تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا وہ انا معہم یا رسول اللہ, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انک علی خیر, آپ خیر پر ہیں, آپ میری زوجہ مطہرہ ہیں, آپ میری حرم پاک ہیں. پھر ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام اگر فرماتے نعم لکان احب الی مما تطلع الشمس علیہ وتغرب, ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھے اس چادر میں بیٹھنے کی اجازت فرماتے ہیں تو یہ میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے, جہاں طلوع ہوتا ہے, ان سب سے میرے لیے بہتر اور بالا ہوگا. یعنی ہمارے اندر یہ کمی تھوڑی سی ہوتی ہے کہ بھئی کسی کی بھی فضیلت صحابہ کرام کی بہت اعلیٰ مقام ہے, اپنے ہاں ازواج مطہرات ایک الگ, اہل بیت علیہ السلام ایک الگ. تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے تسلیم کریں ایک دوسرے کو. پھر ازواج مطہرات کا اپنا بہت بڑا مقام ہے, کسی اور سے مقام لے کر ان کو دینا یہ ہماری کمزوری ہے, کیا بات, ہمارے ذہن کی کمی ہے. ایسا ہی ہے, اپنا مقام جو اللہ رب العزت نے دیا بہت بڑا مقام دیا ہے. اگر ہمیں زوجہ مطہرہ حضور علیہ السلام کی زوجیت کا جو مقام ہے, ان کے حرم میں آنے کا جو مقام ہے, یہ اگر ہمیں کم لگتا ہے
تو اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہیں سے ان کو عزت دیں. کیا بات، بڑی عزت ہے اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو دی ہے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ ہمارا ایمان کا جز ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام، ہر نسبت سے، اور ان نسبتوں کو ہم مانتے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت. حضور ہے تو ساری نسبتیں ہیں. میں چاہوں گا کیونکہ ہم اختتام کی طرف جانے سے پہلے فضائل علی پر بھی ہم روشنی ڈالیں، کیونکہ کل سے پھر آپ کی ضربت کا دن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کائنات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، اور پھر ایک نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اہل بیت، پھر اہل بیت میں سے سرخیل اہل بیت. اب میں آپ سے فضائل علی پر بات کر رہا ہوں، کہیں پھر آپ پہ کوئی فتویٰ تو نہیں لگے گا نا؟ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہم اپنے آبا و اجداد کے لیے سب کچھ کرنے پہ قربان ہیں. سرخیل اہل بیت حضرت مولا علی علیہ السلام، ان کی جو سب سے بلند و بالا نسبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان کو بلایا. بلانے کے بعد ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی. ایک ہی فضیلت ہے کہ جو ہزار فضائل پر غالب رہے گی، ایک ہی فضیلت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی ما سألت اللہ الا ما سألت لک مثلہ، یا علی میں نے اپنے رب سے اپنے لیے وہ تمام چیزیں مانگی ہے جو آپ کے لیے بھی مانگی، الا انہ لا نبی بعدی. صرف نبوت اور الوہیت کے علاوہ تمام فضائل کے حامل ذات مولا علی علیہ السلام. یعنی حضور نے فرمایا کہ علی میں نے اپنے لیے رب سے جو چیزیں مانگی ہے وہ آپ کے لیے بھی مانگی ہے، الا انہ لا نبی بعدی. نبوت یہ میرا ہی ورثہ ہے، یہ نبی میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کر کیا فضائل ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام. میں ویسے تکفیری ایک آخری بات اگر کہہ دوں کہ جس طرح ہم پہ فتویٰ لگائے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تکفیر فلانا ڈنگانا، ایک عام مسلمان جیسے شیعہ ہو جو بھی ہو، ہم اس کو کافر کہنے میں ایک جو ان کو کافر کہتے ہیں اس سے غلط چیزیں ابھر آتی ہیں، فساد بنتا ہے. ہم کافر یہ تکفیری فتوے لگانے والوں کو برا سمجھتے ہیں. ایک عام مسلمان کے اوپر جو فتویٰ لگاتے ہیں، پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب باوفا پر ایسے فتویٰ لگائے، اللہ اکبر، اس کے بارے میں ہم کیا خیال کریں گے. تو یہ ہمارا یہی عقیدہ ہے جو ان کے ساتھ ہے وہ ان ہستیوں کے ساتھ بھی ہے. اللہ رب العزت ہمارا حامی اور ناصر. ایک شعر ہے نا کہ جب چلی اپنوں کی گردن پہ چلی، چوم لوں میں منہ تیری تلواروں کا. مطلب یہ ہے کہ تلواریں یہ چیزیں ہمارے اپنے آپس میں چلتی ہیں، اور اسی طرح فلسطین اگر آپ دیکھیں اگر فرقواریت نہ ہوتی ہے، یہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ممبروں پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین صحیح بتایا جا رہا ہے. وہ جیسے ابھی جو میں جب چھوٹا تھا میں تب سے مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتا ہوا آ رہا ہوں، ابھی بھی سنتا ہوں، اور میں وہ بول کے گئے ساجد حسین صاحب نے پوچھا نا اور آپ نے بھی بات کی، تو ممبر پہ صحیح بتایا جا رہا ہے. نہیں ممبر پہ دیکھیں نا، بعض مرتبہ ہماری کم ذہنی ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے تو غیروں کو تقویت ملے گی، ان کا بیڑا پار ہوگا، شیعہ خوش ہوں گے یا وہ غیر ہے وہ خوش ہوں گے. نہیں، ہم اہل بیت کا تذکرہ حضور کی خاطر کریں گے. ٹھیک ہے نا. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. البتہ بعض چیزیں بعض علماء کرام پتہ نہیں کیوں نہیں بیان کرتا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا. البتہ جو ممبروں سے دین بیان ہوتا ہے وہ کوئی بھی بغیر اس کا تو بیان نہیں کرتا. اب میں بات کرتا ہوں، اگر میں بغیر جیسے علامہ صاحب نے بات کی، بغیر اگر حوالے کے کرے گا تو یہ اپنے ذمہ پہ ساری لے گا. ممبروں سے صحیح بیان ہوتا ہے، لیکن اپنے اپنے انداز سے ایک کال لے لو 2 منٹ. تو دیکھیں ممبروں سے دین الحمدللہ بیان ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. یاد رکھیں کہ کچھ لوگ، یہ عوامی مسئلہ ہے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا من پسند دین بیان کیا جائے. تو ان کا من پسند دین ایک عالم دین نہیں بیان کرے گا، کیونکہ عالم دین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے. ایک بات ہوئی. نبی کا دین بیان کرنا ہے. سنیں جی، نبی کا دین قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا نا، نبی نے وہی تو دیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ممبر پر دین بیان کیا جائے گا تو اہل بیت کی جو شان موجود ہے ہم نے وہ بتانی. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، من گھڑت کہانیاں بیان کرتے ہیں. وہ جب کہانیاں من گھڑت کہانیاں، بہت ساری لوگ آپ اہل بیت سے جی ان کو مشابہت دی جاتی ہے، اہل بیت سے ریلیٹڈ، یعنی مثال کے طور پہ مولا علی کی شان بیان کرنی ہے. اچھا وہ جھوٹی شان بیان کرتے ہیں. سنیں نا میری بات، سنیں آپ کمپلیٹ ہونے دیں پھر آپ اپنا سوال کیجئے گا. دیکھیں حضرت علی کی ایک شان موجود ہے، ان کی شان میں کثیر احادیث موجود ہیں. مولا علی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا موجود.
وہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے وہ بیان کرتے ہوئے اگر ایک شخص جو ایک بتا دیں وہ جو جھوٹی بیان کی جاتی ہے، ایک بتا دیں سر سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایک بتا دینا، آپ لائیو ابھی دیکھے جا رہے کوئی ایک بتا دیں چلیں، بہت ساری بیان کی جاتی ایک ہے. بتائیں، ایک بتائیں کہ یہ حضرت علی کے لیے جھوٹی حدیث ہے یا یہ جھوٹا قصہ ہے. حضرت دیکھیں بات یہ ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری کہانیاں، ابھی کچھ دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو کلپ سنا ہوگا کہ پاکستان کیسے بنا. تو جی پاکستان بنا پوجا جنا سے ذل جنا سے پاکستان. آپ نے وہ کلپ وائرل سنا ہوگا. اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا وہ ہم سنیں. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، آپ نے بیچ میں بات کر دی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جھوٹی کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی اپنی اتنی شان موجود ہے قرآن اور حدیث میں، اتنی موجود ہے کہ اگر آپ سناتے رہیں آپ تھک جائیں گے، شان ختم نہیں ہوگی. ٹائم بہت کم ہے. سالی صاحب اس پوری گفتگو کا لب لباب میں جو اپنا جواب دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کیونکہ جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت عالیہ میں خراج عقیدت اور خراج سلام پیش کرنے کے لیے آج کی ٹرانسمیشن آپ نے رکھی ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی شان، ان کی عظمت، ان کے کمالات، ان کے فضائل اور مناقب ہمارے سر کا تاج ہے الحمدللہ. اور ہم جب ان کی تاریخ آتی ہے، بلکہ تاریخ کیا گاہے بگاہے اس عنوانات سے جلسے بڑے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں، تو الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے. جیسے ابھی بلال نے سوال کیا کہ ممبروں سے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل سوال آپ کا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. محراب و ممبر سے جو صحیح معنی علماء ہیں، میں علماء کی بات کرتا ہوں، یہاں بکاؤ مال کی بات نہیں کرتا، میں صحیح علماء کی بات کرتا ہوں جنہیں کہا گیا کہ الانبیاء وراثت العلماء وراثت الانبیاء، جو انبیاء کے وارث ہیں، اور جن کے پاس محراب و ممبر ہے. مولا علی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس میں کوئی جھگڑا، کوئی فساد ہے ہی نہیں. طارق جمیلی بھی تو یہی کہا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو اس میں جو ہے محراب و ممبر سے علماء نے ہمیشہ ماضی سے لے کر اب تک ایک اچھا مضبوط اور ذمہ داری والا پیغام دیا ہے. اور سال بھر کے 12 مہینے بلال حسین صاحب جو بھی تہوار آتا ہے الحمدللہ یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کی شان کو چھپائیں؟ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ امہات المومنین کو، امہات المومنین کا ٹائٹل میں نے اور آپ نے نہیں دیا. ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے. اللہ کریم نے انہیں یہ مقام عطا کیا. جب رب نے ایک مقام عطا کیا، میں اور آپ کس بات کی مولی ہے کسی کی شان کو کم کرنے کے لیے؟ لہذا صحابہ کرام کی جو شان ہے، ان کی جو عزت ہے، اولاد نبی کی جو شان ہے، ان کی جو عزت ہے، جو ان کا مقام ہے، اولیاء کرام کی جو شان ہے، کیونکہ اولیاء کرام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں الحمدللہ. نہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں، نہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، نہ ہم انبیاء کرام کے گستاخ ہیں، نہ اولیاء کرام کے گستاخ ہیں. اہل سنت کا دامن بڑا پکیزہ اور واضح ہے. آگے سیالوی صاحب کا پیغام آگے جاتے. طیب صاحب نے کہا کہ میں کچھ، یہ سیالوی صاحب جس طرح فرما رہے تھے نا کہ اما عائشہ کا دن تھا اور بیچ میں یہ باتیں آ گئی. اصل میں اس وقت پاکستان کے اندر پھر خصوصی علماء کرام کو جس انداز سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مجھے ایک درد وہ پیش کرنی ہے کہ ہمارے ہاں اکوڑا خٹک میں مولانا حامد الحق صاحب شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد مفتی منیر شاکر صاحب، اس کے ساتھ ہماری بڑی اختلافات ہے، لیکن ان کو بلاس میں مارنا یہ حق نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ اسی انداز سے بلوچستان میں اس چیز کا مذمت کرتا ہوں. فرقواریت کے بارے میں جو اس نے بات کی، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملے کہ جس طرح علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے کہیں بھی ہی، اور میں یہ وقت کی جو حکومت جو ہماری چل رہی ہے جس کی بھی ہے، کہ اگر اسی طرح علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے اور پھر عوام کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، تو پھر یہ حکومت سے ہماری وہ جو سوچ اور فکر، ان کے اوپر جو اعتماد ہے وہ اڑ جائے گا. خدا را پاکستان کے اوپر رحم کریں، اور ہماری فوج کے ساتھ جو جس طرح دہشت گرد لڑ رہے ہیں، ہم اپنے فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. اور علماء کرام کی جو جس انداز سے ٹارگٹ کلنگ، ابھی تقریباً انہی دنوں کے اندر 13 علماء کرام کے بکے میں شہید کیے گئے. تو میں آپ کے توسط سے، یہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہو رہا ہے سب کچھ. اب یہ دہشت گردی ہے یا جو بھی ہے، لیکن صرف علماء کو مارا جا رہا ہے، یا پولیس اور آرمی کو، یا اسی طرح علماء کرام کو مارا جا رہا ہے. تو میں پھر آپ لوگوں کی توسط سے
माशाल्लाह इन लोगों ने बड़ी अच्छी बात की। मैं खुद अहले सुन्नत हूँ और अहले सुन्नत का दामन बड़ा वसी है, इंशाल्लाह फिर भी इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। लेकिन आपके तवज्जुह से एक फिर कि वक्त का जो हुकूमती वक्त है, इनसे फिर दरख्वास्त करते हैं कि उलमाए किराम की सिक्योरिटी ली जा रही है पाकिस्तान के अंदर हर जगह, तो ये उलमा के साथ पूरी अवाम हम खड़े हैं, इस तरह अपने फौज के साथ भी खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ भी इंशाल्लाह खड़े हैं। जाते जाते हम भाई से हम